کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے، گئے نہیں. کیا سوچا آپ نے؟ آپ بڑے بہادر تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ انصار صحابی ہے، تیر انداز، گھوڑ سوار، نیزہ باز، تلوار، بہترین دھنی تھے آپ تلوار کے، اور ینگ، بڑے جوان اور مالدار بھی تھے. تو بڑی چیزیں آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس تیز رفتار گھوڑے وغیرہ ہر چیز تھی آپ کے. تو آپ نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بڑا 30,000 کا لشکر ہے، آرام آرام سے جائے گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں کل بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا. کیا سوچا آپ نے؟ یہ دیکھیں آپ صحابہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی کسی کی ایک کی بھی اتباع کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. دیکھو ایک غفلت ہوئی، غفلت کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک غفلت پورا کام خراب کر دیتی، ایک غفلت، ذری غفلت کام خراب کر دیتی. آپ نے کیا غفلت کی؟ آپ نے سوچا کہ میں کل چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے. وہ قافلہ ایک دن ہو گیا، پھر بولے کہ تھوڑے کام آ گئے، کام اب ہوتا تھے. دیکھو تو سب کاموں کو امپورٹنس دینا ہے دین کے کام کے اوپر. دین کا کام امپورٹنٹ ہے، سارے کام ہم سائڈ میں، دین کا کام امپورٹنٹ، ورنہ کیا ہوں گے؟ ورنہ ہم شیطان کے شکار ہو جائیں گے، نفس کے شکار ہو جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تمام کاموں کو دین کے کاموں پہ فوقیت دینا، جس کا جو مرتبہ ہے وہ دینا، ایک جس کا جو مرتبہ ہے وہ دینا. اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے تو پھر وہ مقام دینا اس بات کو، وہ بات امپورٹنٹ ہے. پھر دوسروں کی باتیں امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کے لیے ملے ہیں تو یہ ملنا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے علاوہ کوئی بھی ملنا وہ دنیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ملنا دنیا ہے، جو بھی باتیں دنیا ہے. اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے تو یہاں پابندی کے ساتھ بیٹھنا ہے، سکون سے سننا ہے. بات سننے کے لیے اپنا ہے. ہم اٹھے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، شیطان دھوکہ دے گا، ادھر کا بھی خیال ادھر کا بھی خیال. اب آپ نے ایک دن ضائع کیا، دوسرا دن بھی ضائع ہو گیا. جب ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک کڑی نکلتی ہے تو دوسری کڑی بھی نکلتی. ایک دن گیا تو دوسرا دن بھی گیا، تیسرا دن بھی گیا. اب کل میں یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا، یہ کل لے کے نکلوں گا، یہ کل لے کے نکلوں گا. اب یہ ٹائم آ گیا، اب میں نکلا تو بھی نہیں پہنچ سکتا. غزوہ تبوک نہیں ہوا. وہاں پر وہ جو تھا شاہ روم، جب اس نے دیکھا، وہ اہل کتاب تھا، اس نے دیکھا یہ تو آخری نبی ہے، جان گیا مگر ایمان نہیں لایا. اس نے دیکھا اگر میں ان کے مقابلے میں آؤں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا، روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر 14 دن ٹھہرے رہے. تو دیکھیں سپر پاور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ شروع کر دیا تھا تبوک کے موقع پر. صحابہ نے اس کو مکمل کر کے دکھا دیا. غزوہ تبوک میں سپر پاور کے ساتھ ٹھہر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپر پاور تھا اس دنیا کا شاہ روم کے خلاف. تبوک کے موقع، تبوک کے جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، حملہ کر، ہمت ہے تو حملہ کر. 14 دن تک ٹھہرے رہے، اس کی ہمت نہیں آنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو یہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس آ گیا. اب جو نہیں گئے تھے وہ ضعیف حضرات تھے، منافقین تھے، اور ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے. ضعیف حضرات تو ضعیفی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی. اب منافقین آتے بہانے کرتے، نہیں میرا کام تھا، ضروری کام تھا، وہ بہت ضروری تھا تو میں اس لیے چلے گیا. ہم بھی اب بہت سارے کام کر کے بول سکتے کہ میں یہاں سے گیا، ایک ضروری کام تھا. یہ منافقین کی عادت ہے، ہمارے اندر ہے تو دیکھ لیں. اب یہ جو دین کے چیزوں سے بھاگنا ہے منافقین کی عادت. ایسا کوئی ضروری کام نہیں، آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں پھٹی، کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، گارنٹی دے سکتا ہوں. کوئی گارنٹی، کوئی کوشچن نہیں ہوگا. اور اللہ کی راہ میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے، تمہارے جانے سے زیادہ حفاظت ہوتی یا بیٹھنے سے حفاظت ہوتی. تو آپ رضی اللہ دیکھ رہے ہیں، ایک منافق آئے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیمار ہو گیا تھا، میرے بچے بیمار ہو گئے تھے، میرے کو فلاں کام آ گیا تھا. سارا منافقین آ کے بہانے بنا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے یہ بہانے بنا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت، ٹھیک ہے. پتہ ہے یہ منافق ہے، ان کا آنا کیا نہیں آنا کیا، ان کا رہنا کیا نہیں رہنا کیا. مگر جس کا رہنا ہے وہ نہیں آئے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رہنا تھا وہاں پر، تم غیر حاضر تھے، تمہارا رہنا تھا، تم غیر حاضر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، میں بھی بات نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے بات نہیں کرنا. اور صحابہ کو حکم دیا، یہ غیر حاضر تھا، یہ غیر حاضر تھے تو یہاں پر کوئی بات نہیں کریں گے، صحابہ بھی بات نہیں کریں. اور گھر والوں کو حکم دیا، گھر والے بھی بیوی بھی بات نہ کریں. پھر گھر والوں کو حکم دیا اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اپنے میکے چلے جاؤ. کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے ہمارے،
ہمارے جانوں کے بھی مالک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ غیر حاضر تھے. خالی غیر حاضر کی سزا کیا مل رہی ہے؟ کوئی بات نہیں کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بات نہیں کریں گے, صحابہ بات نہیں کریں گے, سلام کرے تو جواب نہیں دینا ہے ان کا. دیکھو آپ, ایک منافقین آ کے بہانہ بنا کے نکل گئے, منافقین کو کچھ نہیں بولے, ان کو بولے کہ کوئی تمہارا کام تھا رہنا یہاں پر, تم صحابی ہو, ایمان والے ہو, تم کیسا غیر حاضر ہو سکتے؟ تمہارا کام تھا رہنا. منافقین آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابی کو بولے کہ تم سے کوئی بات نہیں کریں. اب یہ پورے کوئی بات نہیں کر رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے, صحابہ کوئی بات نہیں کر رہے, سارے باتیں ہو گئی ہے. اب یہ بات کیا چل رہی ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کی چل رہی ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت افزائی کرنے والے لوگوں میں سے. اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا ہمت افزائی کرے وہ بتانے کے لیے واقعہ چل رہا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں. اب کوئی بات نہیں کر رہے ان سے. پھر وہاں پر عیسائی کا جو ہے نا بادشاہ آپ کو خط بھیجا, پتہ چلا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے صحابی کو علیحدہ کر دیا ہے, وہ مال والا بھی ہے, جوان بھی ہے, بہادر بھی ہے, تیر انداز بھی ہے, گھوڑ سوار بھی ہے, تیر چلانا بھی جانتا ہے, تلوار چلانا بھی جانتا ہے, یہ تو بہت بڑا شخصیت ہے, ان کو ہمارے پاس ہو گیا تو بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے, وہ عیسائی نے اپنے جو ہے نا جاسوس کو بھیجا ان کے پاس خط دے کے کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے رسول نے تمہیں اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزتیں دیں گے, ہم تمہاری قدر کریں گے, ہم تمہیں پوزیشنز دیں گے, ہم تمہیں مرتبے دیں گے, ہم تمہاری قدر کریں گے. جیسا ہی وہ خط ملا, جب تک پھٹے نہیں تھے, اب خط ملتے پھٹ گئے, رونا شروع کر دی. وہ خط کو تندور میں ڈال دیے, ڈال کے بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ یہ دشمن میرے کو اپنا سمجھ رہے ہیں, میں اتنا نبی سے دور ہو گیا ہوں, میرے ایمان میں اتنی کمزوری ہو گئی ہے, میں اتنا شک میں آ گیا ہوں کہ دشمن اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے ایسی نحوست سے نکال دے. اب اور دو رہے, پھر گھر پہنچ کے بھی رونا, رات بھر رو, مولا یہ دشمن مجھے بلا رہے ہیں, یہ میری اوقات ہو گئی, میرا ایمان ایسا ہو گیا, ایسا مشکوک ہو گیا, ایسا شک والا ایمان ہے میرا کہ لوگ دشمن مجھے اپنا سمجھ رہے ہیں, میں اتنا غیر ہو گیا ہوں نبی کا. اب وہ رات بھر روتے ہیں. فجر کا ٹائم ہو گیا, فجر کے ٹائم پہ کھٹکا آیا, صحابی رسول آئے, اے کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, آ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تمہاری توبہ کی قبولیت کی گواہی دینے جبرائیل آ گئے. تو جیسا ہی آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو سب سے پہلے مبارکباد